کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور دیاوان ہے۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبد الواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ہمارے اس پیشکش میں خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے۔ جانیں گے آج کی اس خاص پیشکش میں آپ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں چند آیات قرآنیہ کے بارے میں۔ آیت اظہار دین جو قرآن مجید میں 3 جگہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ دین برحق کو دنیا کے تمام مذاہب پر غلبہ حاصل ہو جائے، لیظہرہ علی الدین کلہ، اور ظاہر ہے کہ مقصد اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک ایران اور روم کی زبردست سلطنتیں، جن سے کفر اور اہل کفر کو ہر قسم کی قوت و شوکت حاصل تھی، زیر و زبر نہ ہو جائے۔ پس گویا آیات میں فتح ایران و روم کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصود قرار دیا گیا، اور یہ مقصود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حاصل نہیں ہوا، بلکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے پورا ہوا۔ انہی کے زمانے خلافت میں یہ 2 سلطنتیں مسلمانوں کے قبضے میں آئی اور دین برحق کی قوت تمام مذاہب سے زیادہ ہو گئی۔ اب خیال کرو کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کیسی عظیم الشان فضیلت اس آیت سے ظاہر ہوئی کہ ان کے ہاتھ پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا ہوا۔ آیت دعوت اعراب جو سورہ انا فتحنا میں ہے، جس میں حق تعالیٰ نے بطور پیشین گوئی ارشاد فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بدو لوگ حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نہ گئے تھے، ان سے فرما دیجئے کہ عنقریب ایک بلانے والا تم کو ایک سخت جنگ اور ایک قوم سے لڑنے کے لیے بلائے گا۔ اگر تم اس بلانے والے کی اطاعت کرو گے تو بڑا ثواب پاؤ گے، ورنہ تم پر عذاب نازل ہوگا۔ یہ پیشین گوئی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پوری ہوئی کہ انہوں نے ان بدوؤں کو ایرانیوں سے لڑنے کے لیے بلایا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سوا کسی نے ان بدوؤں کو لڑنے کے لیے نہیں بلایا۔ لہذا معلوم ہوا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا درگاہ خداوندی میں وہ مرتبہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کی اطاعت پر قرآن شریف میں وعدہ ثواب ارشاد ہوا، اور آپ رضی اللہ عنہ کے باغی کو خدا نے عذاب علیم کی تحدید فرمائی۔ ان دونوں آیتوں کے علاوہ اور آیتیں بھی ہیں، مگر نمونے کے لیے سردست اسی قدر کافی ہے۔ اب ان آیات اور احکام خداوندی کو دیکھو جو ان کی رائے اور خواہش کی تائید میں نازل ہوئی۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔